صفحہ نمبر 125 آیت نمبر 138 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ فصلیں ممنوع ہیں، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، کوئی اس کو نہیں کھائے گا مگر جن کے لیے ہم چاہیں اپنے خیال میں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ جانوروں پہ سواری کو حرام قرار دیتے تھے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جلدی اللہ ان کو بدلہ دیں گے ان کی من گڑت باتوں کا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، مشرکین کہتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے یہ خالص مردوں کے لیے ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پہ یہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر ان جانوروں کے پیٹوں سے مردہ نکلیں تو پھر اس میں مرد عورتیں سب شریک ہیں، سب کے لیے جائز ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان کی ان عادات کا اللہ ان کو بدلہ دیں گے۔ انہو حکیم علیم، واقعی اللہ حکمت والے اور علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے کچھ عقائد کا ذکر فرماتے ہیں کہ مشرکین بعض جانوروں کو بتوں کے نام متعین کر دیتے تو حلال جانوروں کا گوشت بھی حرام سمجھتے تھے، اور کچھ کھیتی کو بتوں کے نام کر دیتے، ان کو بھی ممنوع سمجھتے تھے۔ کچھ جانور جو بتوں کے نام ہو جاتے تو ان پہ سواری بھی حرام قرار دی جاتی، اور کچھ جانور ایسے کہ ان پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا بلکہ بتوں کے نام پہ وہ ذبح کرتے تھے، اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے معبود ہیں زمین میں، ان کے نام پہ بھی کچھ ذبح کرنا چاہیے۔ اسی طرح کہا کرتے تھے کہ اگر ان جانوروں سے زندہ بچے نکلیں تو پھر وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہیں، عورتوں کے لیے حرام۔ اگر ان جانوروں کے بچے مردہ نکلیں تو پھر وہ دونوں کے لیے ان کا کھانا جائز ہے۔
ایسی عادات جو غیر شرعی طور پہ انہوں نے قائم کر رکھی تھیں، ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ شریعت کے خلاف یہ ان کے عقائد معاشرے میں رائج تھے۔ حلال جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، بتوں کے نام جانوروں کو مقرر کر کے وہ بار برداری ان پہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شریعت میں اگر غور کیا جائے تو سواری کے لیے اپنے جانور جیسے اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ، ان جانوروں کو سواری کے لیے شریعت نے مختص فرمایا ہے۔ اور واقعی جو جانور جس کام کے لیے شرعاً وضع ہے، اگر ان کو ان کے لیے استعمال کیا جائے تو شرعاً بہت زیادہ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ایک طبیب نے لکھا ہے کہ معاشرے میں 10% بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جدید سواریوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں جیسے اونٹ، گھوڑا، خچر وغیرہ، وہ اگرچہ انسان بظاہر سواری پہ سوار ہو کے سفر کرتا تھا، لیکن سوار کی بھی ٹھیک ٹھاک ورزش ہوا کرتی تھی۔ اب اونٹ کے سفر کا غور کیا جائے تو پورے جسم کی ایک حرکت ہوتی تھی۔ اور ان سواریوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے استعمال فرمایا ہے اپنے دور میں۔ اور آج کی سواریاں تو یہ ہے کہ تقریباً 30% مسافر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوتے سوتے اپنا سفر طے کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے جسم سکون ہی سکون میں، تو اس وجہ سے بھی بعض بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شریعت کا اگر خیال رکھا جائے، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو، چاہے وہ اخروی حکم ہو، ان میں فوائد ضرور ہیں۔ اور ان آیات مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کو دیکھ کے کسی چیز کی حرمت، کسی چیز کی حلت، اس کو ہم اپنے عقیدے میں رکھیں، اپنی طرف سے کسی چیز کی حرمت اور حلت کا حکم انسان نہ لگائے۔ اب شریعت کے قوانین بھی ایسے مشکل نہیں ہیں۔ جانوروں کی حلت اور حرمت کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو جانور دوسرے جانوروں کو چیر پاڑ کے اپنا شکار بنا لیتے ہیں تو یہ درندے ہیں اور انہی کا گوشت حرام ہے، جیسے چیتا، بھیڑیا، گیدڑ وغیرہ۔
یہ دوسرے جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نوکیلے دانتوں والے۔ اور پرندوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ جو دوسرے چھوٹے پرندوں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں وہ پرندے شرعاً حرام ہیں۔ اپنے پنجوں کے ذریعے دوسرے پرندوں کو شکار بناتے ہیں، اگر اپنے پنجوں کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں وہ حرام نہیں۔ ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں نے تو آج عجیب مسئلہ سنا کہ طوطا حلال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں حلال ہے۔ کہتے میں تو 65 سال کی عمر تک ابھی تک اس کو حرام سمجھتا تھا کہ یہ پنجوں میں اپنے لیے غذائی چیزوں کو اٹھا کے پھر کھا لیتا ہے۔ تو قانون تو یہ ہے کہ پنجوں میں جو پرندہ چیزوں کو اٹھائے وہ حرام ہے؟ نہیں، پنجوں میں جو پرندہ دوسرے چھوٹے پرندوں کو اٹھا کے اپنا شکار بنائے وہ حرام ہے۔ جو غذائی چیز اٹھائے پنجوں میں اس کی حرمت کا حکم نہیں ہے۔ تو ہر معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اب بعض حلال جانوروں میں بھی بعض چیزیں شرعاً حرام ہیں، جیسے بہتا ہوا خون۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی میں تو بعض ساتھیوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ دمبی کو ذبح کرتے وقت اس کا خون لے کے وہ پیتے ہیں۔ شرعاً بہتا ہوا خون شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح کپوروں کے متعلق بھی بعض لوگ یہ وہ رکھتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ شرعاً کپورے کھانا بھی حرام ہے۔ ہر معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی طرح مثانہ نر اور مادہ جانور کا عضو تناسل تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام رکھا جائے تو پھر انسان کو کامل اجر بھی ملتا ہے۔ بس ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب تسلیم ہو چکا ہوں، بس میرے رب کا جو حکم ہوگا بس میں اسی پہ عمل کروں گا، بس اس کے حکم کے مطابق جو حلال وہ حلال اور جو حرام وہ حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے عقائد و نظریات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، مشرکین کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیتیاں ممنوع ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو کوئی نہ کھائے مگر ہم جن کے لیے اپنے گمان میں چاہیں اجازت دیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور وہ جانور بعض جن پہ سواری کو حرام قرار دیتے تھے مشرکین۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور یہ بھی مشرکین کہتے تھے کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیں، بتوں کے نام ذبح ہوں وہ درست ہے، یہ بھی اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ان کو جلدی بدلہ دیں گے ان کی من گڑت باتوں کا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، مشرکین کہتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، اجازت ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں۔
وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر ان جانور کے پیٹوں سے مردہ بچے نکلیں تو اس میں مرد عورتیں سب شریک ہیں، سب کو اجازت ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان کی ان عادات کا بدلہ دیں گے جلد ہی۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ بعض چیزوں کو حرام حلال قرار دینا، اس میں اللہ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ یا اللہ، آپ کے احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، عبادات کی توفیق عنایت فرما۔ مبارک ایام، مبارک راتوں کا سلسلہ ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، امت کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ امت کے جرائم کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا ارحم۔ باران رحمت کے لیے ساتھی فرماتے ہیں، دعا فرمائیں۔ یا اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہو، ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ وہاں باران رحمت بقدر ضرورت نازل فرما۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك